اب ہم ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا، جو قادیانیوں کا اپنا ایک سوال بھی ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جب ہمارا کلمہ وہی، نماز وہی، روزہ وہی، حج وہی، زکوٰۃ وہی، قرآن وہی، حدیث وہی، اللہ رسول وہی، اعمال وہی، عقائد وہی، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم بتائیں کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، ہم پہلے ایمان اور کفر کی تعریف کو سمجھ لیں کہ ایمان اور کفر کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ جب تعریف کا پتہ چل جائے گا تو پھر مسلمان اور کافر کو جدا جدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان نام ہے میرے دوستو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی والاقرار به، کہ وہ تمام امور، وہ تمام احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان کی تصدیق کرنا اور ان کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی عام الفاظ کے اندر تمام احکامات اسلام کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسلام ہے، تمام احکامات کو۔ اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ ان احکامات میں سے اگر ایک بھی حکم کا انکار کر دیا تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ فمن انکر شیئا مما جاء به الرسول کان من الکافرین، یعنی ان احکامات میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو یہ بندہ مسلمان نہیں۔ یعنی ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ سب حکموں کو مانے، لیکن کفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے اسلام کا انکار کرے۔ سارے کا انکار کیا تب بھی کافر ہے، آدھے کا انکار کیا تب بھی کافر ہے، ایک حکم کا انکار کیا تب بھی کافر ہے۔ جس نے ایک بھی حکم نہ مانا وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک بندہ سارے قرآن کا انکار کر دے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اگر یہی بندہ کہے کہ میں آدھا قرآن مانتا ہوں اور آدھا نہیں مانتا تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا یہ آدھا مسلمان اور آدھا کافر ہے۔ اور اگر یہ بندہ کہے کہ میں 29 پارے مانتا ہوں ایک نہیں مانتا تو یہ پھر بھی کافر ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں ایک آیت نہیں مانتا یا ایک حرف نہیں مانتا تو اس صورت کے اندر بھی یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ یہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس قرآن سارے کا انکار کرنے والا بھی کافر اور ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی کافر، اسی طریقے سے احکامات اسلامیہ میں سب کا انکار کر دیا تب بھی کافر، آدھے کا انکار کیا تب کافر، ایک حصے کا انکار کیا تب کافر، یا ایک حکم کا انکار کیا تو تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ قادیانی کیوں کافر ہیں۔ ہم قادیانی کو اس وجہ سے کافر نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر نہیں کہتے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم قادیانی کو اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم اس لیے کافر تھوڑی کہتے ہیں۔ ہم قادیانی سے کہتے ہیں وہ وجہ بیان کرو جس کی وجہ سے تمہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے چند وجوہات ہم رکھتے ہیں تھوڑے وقت کے اندر۔ یہ آپ کے سامنے کوئی 12 وجوہات ہیں مرزائیوں کے کفر کی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے قادیانی کو اپنی کتابوں سے لی ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے تذکرہ، اور یہ کتاب قادیانی کے ہاں آج یہ کتاب قادیانی کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کی شیطانی وحیاں موجود ہیں، الہامات موجود ہیں، یہ ساری مرزے کی تحریرات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے تذکرہ،
اور اس تذکرے کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاں قرآن کی حیثیت ہے. میں آگے چل کر کے آپ کو دکھاؤں گا. مرزا نے کیا لکھا؟ میں نے اپنے کشف کے اندر کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. آگے کیا لکھتا ہے؟ اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میری ادا میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ادا ہے، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہوئیت سے قطع نکل چکا ہوں. آگے کہتے ہیں اس میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشا حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء دنیا میں مصابیح. پھر میں نے کہا کہ ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے. پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی، میری زبان پر جاری ہوا اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرات محترم، آپ نے یہ سن لیا کہ اس عبارت کے اندر مرزا قادیانی واضح طور پر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آسمان کو، زمین کو، انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر مرزا نے اپنے بیٹے کے متعلق کیا لکھا؟ مرزا کا بیٹا پیدا ہوا تو کہتا ہے فرزند دلبند گرامی ارجمن مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. کہتا ہے میرا بیٹا یہ بزرگ و برتر، اقبال والا، حق اور رفت کا مظہر ہے. کہتا ہے گویا کہ ایسا جیسا خدا آسمان سے اتر آیا ہے. نعوذ باللہ. یہاں پر یہ خدا کا نعوذ باللہ باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور تیسری جگہ کیا لکھا؟ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے. اور دوسری جگہ لکھا اسمع ولدی، کہ اے میرے بیٹے سن، کہ اے میرے بیٹے سن. یہاں پر اس نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں پر تو اس نے شیطان کے بھی کان کتر لیے. یہود و نصارہ کو مات دے کے چلا گیا. یہ ایسی گندی بکواس لکھی ہے مرزا قادیانی نے. آخر کیا کہتا ہے؟ مرزا کا ایک شیطان چیلا جس کو مرزائی کہتے ہیں، یہ صحابی رسول ہے. اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے مرزا قادیانی پہ ایک دفعہ کشف کی حالت کیسے طاری ہوئی؟ کہتا ہے کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی. نعوذ باللہ بکواس یہ کر رہا ہے کہ مرزا کو ایک دفعہ کشف ایسا ہوا کہ مرزا عورت ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت. کہتا ہے اللہ مرد ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مرزا کے ساتھ مردانہ قوت کا اظہار کیا. اس سے گندا اور کیا کفر ہوگا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا کفر ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں عیسائیوں نے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، خدا منایا، اور بھائی مریم صدیقہ علیہ السلام کو خدا کہا، اللہ ان کو فرما رہی ہے کافر ہیں. اور مرزا قادیانی کبھی خدائی کا دعویٰ کرے، کبھی خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کرے، کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرے، کبھی خدا کی بیوی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرے. یہ اس کے بعد بھی مسلمان ہے. مرزائیت انتہائی غلاظت کا نام ہے، گندگی کا نام ہے. میری ایک دفعہ ایک قادیانی سے گفتگو ہو رہی تو اس قادیانی نے کہا کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس کے سامنے یہ حوالہ جو آپ کو میں نے سنائے یہ اس کے سامنے رکھے تو میں کہا میں تمہیں اس لیے کافر کہتا ہوں. تو مرزائی بس عجیب کسی جانور کا نام ہے. شرم، حیا یہ نام کی ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بجائے اس کی کہ توبہ استغفار کرتا، آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ یہ تو مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو ان کو خدا نہیں مانتا. تو میں نے اس سے پوچھا پھر تم کیا مانتے ہو اس کو خدا نہیں مانتے؟ کہتا ہے میں تو ان کو مسیح مانتا ہوں، میں ان کو مہدی مانتا ہوں، میں ان کو امتی نبی مانتا ہوں. تو میں نے کہا جو رب کی توہین کرے وہ مسیح ہوتا ہے؟ جو رب کی توہین کرے وہ مہدی ہوتا ہے؟ جو رب کی توہین کرے وہ نبی ہوتا ہے؟ میں کہا وہ تو گستاخ ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو شیطان ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں کے عقائد و نظریات وہ مانے جاتے ہیں جو بانی مذہب کے ہوتے ہیں. جیسا کہ اسلام ان احکامات کا نام ہے، ان اصول و ضوابط کا نام ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ کہ وہ قطع و برید جو آج غامدی کر رہا ہے کہ اسلام کے ایک حکم کا انکار، دوسرے کا بھی انکار، گانا بھی جائز، باجا بھی جائز، فلاں بھی جائز، فلاں بھی جائز، اور پھر یہ کہے کہ یہ ہے جی آپ کے سامنے آسان دین اسلام. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا، جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا.
اسی طریقے سے مرزائیت، قادیانیت، احمدیت نام نہاد وہ مانی جائے گی جو مرزا قادیانی بکواس لکھ کر کے گیا ہے. یعنی جو عقیدے مرزا نے لکھے ہیں وہ سارے قادیانی کو بھی لکھے جائیں، مانے جائیں گے، کیونکہ مرزا قادیانی کو مسیح، مہدی اور نبی مانتے ہیں، اس لیے ان پر وہی حکم لگے گا جو مرزا قادیانی پر لگتا ہے. تو یہ تو اللہ کی توہین کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک کے بعد سارے جہانوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے. مرزا قادیانی نے صرف دعوی نبوت نہیں کی. آپ کے سامنے مرزا کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اوپر سرخ رنگ کی جو پٹی چل رہی ہے یہ حوالہ ہے مرزا کی کتابوں کا. مرزا نے کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ قرآن کی آیت ہے، 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کا آخری رکوع. اللہ اس میں حضور کا تعارف کروا رہے ہیں. لیکن مرزا شیطان دجال قادیان وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے یہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، اور اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور رسول بھی اس کی آگے جا کے تشریح کرتا ہے. کہتا ہے تمام کمالات محمدی، آخری 2 سطریں پڑھیں، کہتا ہے تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہے. تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جتنے کمالات عطا فرمائے تھے اور جو نبوت عطا کی تھی، کہتا وہ سب کچھ اللہ نے میرے اندر منتقل کر دی ہیں. کہتا جب نبوت بھی وہی، کمالات بھی وہی، تو پھر میں کوئی حضور سے الگ نہیں ہوں، میں حضور سے کوئی جدا نہیں ہوں. قادیانیوں کا میرے دوستو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ آئے ہیں. پہلی دفعہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں، اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل کے اندر قادیان میں. یہ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم اے، جس کو مرزائی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے ہیں، جس کو مرزا قادیانی نبیوں کا چاند کہا کرتا تھا، اس نے کیا بکواس لکھی؟ کہتا ہے اس صورت میں کہ اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تھا اپنے وعدہ کو پورا کرے. اس سے بڑھ کے اور کیا بکواس ہو سکتی؟ آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے وہ جس نے مرزا قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وجودوں کے رنگ میں لیا، اس نے مرزا کی مخالفت کی، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرا وجود حضور کا وجود ہے. اور وہ جس نے مرزا قادیانی اور نبی کریم میں تفریق کی، اس نے بھی مرزا کی تعلیم کے خلاف قدم مارا، کیونکہ مرزا قادیانی صاحب کہتا ہے جس نے مجھے میں مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور نہیں دیکھا. اور وہ جس نے مرزا کی بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا. نعوذ باللہ. یعنی یہاں بکواس کر رہا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضور دوبارہ دنیا میں آئے گے. کون سی آیت؟ حضور جیسی پیاری ہستی، سچے نبیوں کے اندر کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے، آپ جیسا نہیں ہے. اور یہ قادیان کا دجال، یہ انگریزوں کا کتا، اس کو کہا جائے گا نعوذ باللہ یہ دوسرا محمد رسول اللہ ہے، الامان والحفیظ. اور صرف اسی پر بس نہیں، اس سے بھی آگے چلتا ہے. مرزا قادیانی کے شیطان چیلا جو مرزا کے ہاتھ پر بے ایمان ہوا، ظہور الدین اکمل گولے کی کا رہنے والا، گجرات کا گاؤں ہے، اس نے مرزا کے متعلق ایک نظم لکھی جس کو باقاعدہ مرزائیوں کے اخبار میں چھاپا گیا. 25 اکتوبر 1906 کا اخبار ہے. اس میں اس نے 2 شعر کیا لکھے؟ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں. محمد دیکھنے اور جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. کہتا ہے نعوذ باللہ محمد ہمارے اندر دوبارہ اتر آئے ہیں مرزا کی شکل کے اندر، اور کہتا ہے اس محمد کی شان پہلے محمد سے بھی زیادہ ہے. نعوذ باللہ. کہتا ہے جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ قادیان کے اندر آ کے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو دیکھ لے. میرے دوستو اس سے بڑھ کے اور کفر کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، حلف اٹھا کر کے کہتے ہیں ہمیں مرزائیوں سے ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں. دشمنی ضرور ہے لیکن ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ میرے نبی کا دشمن ہے، اس لیے میں ان کا دشمن ہوں. جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. جو میرے نبی کا گستاخ ہے میری اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. میں تو دیکھتا ہوں کہ ہم باپ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے. جو آدمی میری ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. اور جس نبی نے پوری دنیا میں عزتیں تقسیم کی ہیں، جس نے ماؤں کو عزت بخشی ہے، جس نے بہنوں کو عزت دی ہے، جس نے بیٹیوں کی عزت دی ہے، جس نے باپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ نبی جو ساری دنیا کے حقوق تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں.
اگر ان کی عزت پر کوئی حملہ کرے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہاں پر بھی ٹھنڈے رہو، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں اگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر کوئی بھونکے اور بکواس کرے، میں وہاں پر جذبات میں نہ ہوں، تو پھر مجھے بتاؤ میں کون سی جگہ پر جذبات پہ آؤں؟ میرے دوستو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بڑی ہیں، ہمیں بڑی عزیز ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزتوں کو حضور کے جوتے پر وارنے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ اس سب کی عزتوں کو اکٹھا کیا جائے تو میرے نبی کے جوتے کے تسمے کے برابر نہیں ہو سکتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور ان کی عزت پر اپنی عزت کو لٹانا یہ تو سعادت کی بات ہے۔ امیر شریعت جاؤ تعالی شاہ بخاری سے پوچھو کہ حضور کی عزت کیا چیز ہے، حضور کی حرمت کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ 53 کی تاریخ میں جیل کے اندر ہے، پیچھے سے پولیس والے نے چھاپا مارا، گھر کی خواتین کی بے پردگی ہوئی، گھر والی نے بتایا کہ پولیس والے آئے تھے، چھاپا مارا، ہمیں بتایا بھی نہیں، پردہ نہ کرنے دیا، بے پردگی ہو گئی۔ وہ سچے عاشق تھے، صرف نعرے لگانے والے نہیں۔ کیا فرمایا، کاش وہ پولیس والا تیرے منہ پر تھپڑ رسید کرتا، تجھے بالوں سے گھسیٹتا، تو کل عطا اللہ شاہ بخاری بھی اللہ کے حبیب کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے، اپنے نانا کے سامنے کوئی منہ لے کے جاتا اور میں اپنے نانا کو کہتا کہ حضور آپ کی عزت کے لیے عطا اللہ اپنی عزت لٹوا کر کے آیا ہے، اپنی عزت لٹوا کر کے آیا ہے۔ میرے دوستو، ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو نہیں سن رہے، لیکن رب انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اپنی نشستوں پر اللہ سے یہ وعدہ کر لو، حضور سے وعدہ کر لو کہ یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ سے ہم وعدہ کر لیں کہ یا اللہ جو زندگی گزری سو گزری، جو وقت ضائع کیا وہ سو کیا، اس پر معافی مانگتے ہیں، لیکن رب تو اس پر گواہ بن جا کہ ہم اپنی زندگیاں تیرے نبی کے نام کرتے ہیں، کہ ساری زندگی تیرے نبی کی عزت و حرمت کی خاطر لگا دیں گے اور کھپا دیں گے، اپنی اولادوں کو قربان کریں گے، اپنا سب کچھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر قربان کریں گے۔ اس کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور صرف حضور کی توہین نہیں، مرزا نے ہر نبی کی توہین کی ہے۔ یہاں پر کیا لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا بدر ٹھہرایا اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں، میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ یہ ایسا کوئی بدبخت ازلی تھا، شیطان کا بچہ، پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کرتا رہا ہے، اس کی شکل ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کے بندے کو کیا آنا شروع ہو جاتی ہے، متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بکواس کیا کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور تو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ بکواس کیا کرتا کہ میں کیا کچھ ہوں۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق تو ایسی بکواس لکھی ہے کہ بازاری لوگ بھی شرما جائیں اس کی بکواس کو پڑھ کے۔ کیا لکھتا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانی آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ نعوذ باللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ آپ کی دادیاں تو تھی ہی نہیں، بن باپ پیدا ہوئے، اور نانیوں کے متعلق کیا بکواس کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بازاری عورتیں تھیں، علیاذ باللہ۔ اور آپ پر کیا الزام لگایا، کہتا ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنا بڑا الزام اللہ کے نبی کے اوپر لگاتا ہے۔ اور مریم صدیقہ علیہ السلام، جن کی صداقت، جن کی طہارت، جن کی پاک دامنی کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ان پر کیا الزام لگائے اس یہودی نسل نے، جو اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، کہ مرزائیت یہودیت کی پیداوار ہے۔ تو یہ آپ کو اس عبارت کے اندر نظر آئے گی، جو یہودی مریم صدیقہ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں وہی مرزا قادری بھی لگاتا ہے۔ کہتا ہے مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تھا تا وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ رہے اور تمام عمر خامل نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل ہی کی حالت میں
قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، اور وہی عیسیٰ یسوع کے نام سے موسوم ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ حمل پہلے ہوا ہے، نکاح بعد میں ہوا ہے، اور نکاح کے 2 مہینے کے بعد نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہی الزام تو یہودی لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، یہی الزام تو یہودی لگاتے ہیں مریم صدیقہ علیہ السلام پر، اور پھر مرزائی کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ پڑھو مرزا قادیانی کی بکواسات۔ اور مرزا نے لکھا کہ جب میں محمد رسول اللہ ہوں تو میری جو جماعت میں داخل ہوگا، میرے ہاتھ پر بے ایمان ہو کے میری جماعت میں داخل ہوگا، تو کہتا ہے جیسے حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائے، تو کہتا ہے جو میری جماعت میں داخل ہوگا وہ بھی صحابی رسول کہلائیں گے۔ اور جیسے اس نے کہا کہ حضور کے 313 بدری صحابہ خاص صحابہ کہلاتے تھے، تو کہتا ہے میرے بھی 300 خاص صحابہ، 313 خاص صحابہ ہیں۔ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کے اندر وہ سارے دجال اکٹھے کیوں ہیں، ان کی شکلوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو متلی ہونے لگے اور کراہت آنے لگے، ایسے بدبخت ہیں، ایسے منحوس شکلوں سے ہیں، اور اس کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ 313 اصحاب بدر ہیں۔ نعوذ، یہ اس پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے میرے سامنے، میرے مقابلے میں اسلام کی، میرے مقابلے میں حسین کا تذکرہ کرنا، میرے ہوتے ہوئے حسین کا تذکرہ کرنا، یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ اور کہتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کہتا ہے یہ ایسے ہی جیسے کستوری کے پاس تم نعوذ باللہ گوں کا ڈھیر لگا دیتے ہو۔ حضور ان کو فرماتے ہیں یہ خوشبو ہے جنت کی میرے بچے، اور یہ نعوذ باللہ کس کے ساتھ ان کو تشبیہ دے رہا ہے؟ اور آپ کی عظیم الشان کربلا کی قربانی شہادت کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کربلائی است سیر ہر عالم، صد حسین است در گریبانم۔ کہتا ہے میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں، اور نعوذ باللہ 100 حسین میری جیب میں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تذکرہ مرزائیوں کے ہاں قرآن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ الٹے صفحے پر بائیں ہاتھ جو صفحہ ہے اس پر لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ مسلمان کے سامنے جب وحی مقدس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر قرآن پاک آتا ہے، لیکن قادیانی کے ہاں یہ بھی وحی مقدس یعنی قرآن ہی ہے۔ اور مرزا نے خود لکھا کہ قرآن کیا چیز ہے؟ کہتا قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتا قرآن 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا جو منہ سے میں بکواس اور بکتا ہوں، کہتا وہ بھی نعوذ باللہ قرآن ہے۔ تو قادیانی کے نزدیک یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کو وحی مقدس بھی کہا اور مرزے کی بکواسات کو قرآن بھی کہا۔ اور مرزے کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم مرزے کو نبی کیوں مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف کو اتارا جائے۔ یعنی مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد MA وہ لکھ رہا ہے کہ اس وقت موجودہ قرآن وہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، بلکہ نعوذ باللہ یہ وہ قرآن ہے جو مرزا قادیانی پر اترا۔ تو مرزائیوں کے نزدیک محمد بھی 2، خدا بھی کہیں، صحابہ بھی 2، قرآن بھی 2۔ پھر اس کا نام قرآن کیوں نہیں رکھا؟ اس کا نام تذکرہ کیوں رکھ دیا؟ قرآن رکھتے تو لوگوں سے جوتے کھاتے، لوگ گمراہ کیسے ہوتے؟ انہوں نے قرآن تو نہیں رکھا، لیکن ایک قرآن ہی کا نام رکھ دیا جو غیر معروف تھا۔ قرآن کے کئی نام ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، کلام اللہ ہے، کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، یہ سارے قرآن پاک کے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام تذکرہ بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرمانے ان ھذہ تذکرہ، تو اس کا نام بھی رکھا تذکرہ، نام قرآن والا ہی رکھا، لیکن وہ رکھا جو غیر مشہور تھا۔ اور حدیث کے متعلق مرزا نے کیا لکھا؟ مرزا نے لکھا کہ میرے دعوے کی بنیاد قرآن نہیں ہے، اور میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ کہتا ہاں میں وہ حدیثیں لے لیتا ہوں جو میری وحی کے خلاف نہیں ہوتی، جو میری تائید کرتی ہوں حدیثوں کو تو مانتا ہوں، اور کہتا ہے دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے متعلق یہ بکواس کرے تو وہ بندہ بھی کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ حرمین شریفین کی یہ توہین کرے۔ اب آ جائیے کہ قادیانی کلمہ وہ کیوں پڑھتے ہیں، یہی والا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ وہی لکھا ہوا ہے۔ عبادت گاہ اپنی مسجد کے طرز پر بنائیں گے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب کسی نے ان سے سوال کیا کہ تم کلمہ مسلمانوں والا کیوں پڑھتے ہو؟ کلمے کا پہلا جز ہمیشہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ، اور کلمے کا دوسرا جز نبوت کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ جو نبی آئے ان کا نام دوسرے جز میں لگتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ آدم آئے تو آدم صفی اللہ، نوح آئے تو نوح نجی اللہ، ابراہیم آئے تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ، داود آئے تو داود خلیفت اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہے تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرزے کے بیٹے سے کہا گیا کہ تم کلمہ کیوں نہیں بدلتے؟ اور بلکہ مرزائیوں کا دوسرا فرقہ لاہوری گروپ، انہوں نے تو یہ کہا کہ تمہارا کلمہ اصل میں یہ ہے، لا الہ الا اللہ مرزا غلام محمد رسول اللہ۔ انہوں نے لکھا باقاعدہ، وہ بھی مرزے کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے ربوہ گروپ، بشیر الدین محمود گروپ کو کہا کہ تمہارا کلمہ اصل میں یہی ہے لیکن تم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو ان سے کہا گیا تم کلمہ کیوں نہیں بدلتے؟ تو مرزے کے بیٹے نے جواب دیا کہ کلمہ وہاں بدلنے کی ضرورت آتی ہے کہ جہاں پر نبی بدلتا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ مرزا قادری دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور مرزے کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرزائی یہ والا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے سے کیا وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، وہ نکال دو۔ یہ دیکھیے، سنیے، کہتا ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مرزا قادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا وجود حضور کا وجود ہے۔ نیز جس نے مجھ اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور مجھے نہیں دیکھا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین سے ظاہر ہے۔ پس مرزا قادری خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ تو میرے دوستو، یہ آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ مرزائی یہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے۔ اور شروع میں مرزائی نے ایک سوال کیا تھا، ہمارا سب کچھ مسلمانوں والا ہے۔ تو میں آپ کو ایک عبارت یہ سناتا ہوں مرزائیوں کی اخبار کی۔ مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ بشیر الدین محمود، جس کو مرزائی پوجتے ہیں، اس نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ مرزائیوں کا اخبار ابھی بھی نکلتا ہے، الفضل نامی، یہ مورخہ 30 جولائی 1931 کا اخبار ہے۔ اس میں لکھا، کہتا مرزے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مرزے نے کہا کہ دوسرے لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے، ایسی بات نہیں۔ کہتا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اس کو کل لگا دیں گے وہاں پر، یہ آپ کو اس کو انشاءاللہ یہ ہاں اس کی پوسٹ بھی بھیج دی جائے گی۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود خود لکھ کے جا رہا ہے، خود بیان کر کے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایک چیز کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے۔ تو جو مسلمانوں سے اختلاف کرے گا وہ مسلمان کہاں سے رہے گا؟ یہودی مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں وہ کافر، عیسائی اختلاف کرتے ہیں وہ کافر، ہندو اختلاف کرتے ہیں وہ کافر، تو مرزائی اختلاف کر کے مسلمان رہے گا؟ تو یہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، خواتین و حضرات، آپ کے سامنے ہم نے دو موضوعات کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا، ایک ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت، اس کی تاریخ، اور مرزائیوں کی وجوہ تکفیر۔ اب تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ قادیانی وہ ہمیں کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں، تو تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو اس نے جب سوال کیا تو بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار میں بھی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، میں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو میں یہ سارے اعمال کرتا ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو مرزائیت ہے منافقت کا نام، دھوکے، فریب کاری اور فراڈ کا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لو پکی بات ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تو میں نے کہا تمہارے بڑے بھی سمجھتے ہیں؟ کہتا جی۔ میں نے کہا مرزا بھی سمجھتا ہے؟ کہتا جی۔ تو میں نے کہا پھر تم جھوٹ بول رہے ہو،
اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم لوگ ہمیں سمجھتے کافر ہو لیکن کہتے مسلمان ہو. تو مرزائیوں کا یہ مشہور ڈائلاگ ہے کہ تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے. اس نے مجھے کہا آپ نے دل چیر کے دیکھا؟ میں کہا دل نہیں چیر کے دیکھا لیکن میں تمہاری اچھی بچی جانتا ہوں کہ تم کہاں پر کیا منافقت کرتے ہو، میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں نے کہا ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہی باہر ہے، وہ ہماری زبان پر ہے. ہم تمہیں سمجھتے بھی کافر ہیں، کہتے بھی کافر ہیں. میں کہا تم لوگ ہمیں سمجھتے تو کافر ہو لیکن کہتے مسلمان ہو اپنی منافقت کی وجہ سے. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. تو میں نے اس کے سامنے یہ عبارت مرزے کی رکھی کہ مرزے نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. میں نے کہا لو ایک عبارت. دوسری عبارت میں کہا مرزا قادری کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مرزے ملعون کو نہیں مانتا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں نے کہا دیکھو تم تو مجھے مسلمان کہہ رہے ہو اور تمہارے بڑے مجھے کافر کہہ رہے ہیں. میں کہا تم دونوں میں سے جھوٹا کون سا ہے؟ حقیقت تو یہ کہ دونوں جھوٹے، لیکن تم فیصلہ کرو تم دونوں میں سے کون سا جھوٹا ہے. تو کہنے لگا کہ ظاہری بات ہے جو مسیح موعود کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہوگا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ ہمارے خلیفہ صاحب نے خطبے کے اندر کہا تھا کہ غیر احمدی، وہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں حالانکہ غیر احمدی وہ ہیں، ہم تو احمدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام اس میں گرامی محمد بھی احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمدی بھی ہم احمدی بھی ہم. وہ ہے مرزائی قادیانی، ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے. نے کہا جی غیر احمدی مسلمان نہیں ہے. میں کہا چلو مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے. میں کہا لیکن میری ایک بات ثابت ہوگی کہ تم منافق ہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم سمجھتے کافر ہو کہتے مسلمان ہو، تمہاری جو دل میں بات ہے وہ تم نہیں بیان کرتے، اور اس سے تم نے کہا تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے. میں کہا دیکھو بتاؤ تمہارا دل چیر کے دیکھا کہ نہیں دیکھا میں نے؟ تو میں کہا چلو اب تو تم نے یہ مان لیا کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو. میں نے کہا کیوں کہتے ہو؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم تو حج بھی کرنے جاتے ہو. بدبختو تمہارے پر تو پابندی ہے کہ تم روزہ رسول پر کبھی حاضری نہیں دے سکتے، تم خانہ خدا کو جا کے کبھی دیکھ نہیں سکتے، تم اس قادیان کے دہقان، اس دجال قادیان کا علاقہ قادیان دیکھنے کے لیے جاتے ہو، تم ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تو آگے سے کہتا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. آپ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم اس لیے آپ کو کافر کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا حدیث پاک میں ہی آیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے، جو کسی کافر کو کافر کہے وہ تو کافر نہیں ہوتا. اور حدیث پاک میں ہی آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو، حدیث پاک پوری یہ ہے، وہ ایسا نہ ہو تو کفر اس کی طرف خود لوٹ کر کے آ جائے گا. تو میں کہا تم تو ہو ہی کافر، اور تمہاری کفر کی وجوہات میں نے بیان کر دی. تو میں نے پھر اسے ایک سوال کیا، میں کہا چلو یہ تو تم نے مجھے اس لیے کافر کہہ دیا کہ میں نے تمہیں کافر کہا. میں کہا ایک بندہ دنیا کے اندر ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کون تھا، کہ مرزا قادیانی کے نام کا کوئی چمگادڑ یا لال بجھکڑ دنیا میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تو اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتا وہ مسلمان ہے. تو میں کہا لو یہ اپنے گرو گھنٹال کی، اپنے بابے کی اور بات سنو، مرزا بشیر محمود کی. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں کہا یہاں تو تمہارا بابا لکھ رہا ہے جس نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر. میں نے کہا یہ کیوں کافر؟ تو یہاں پر اس کی بتی چلی گئی، اس نے جواب کوئی نہیں دیا. تو بہرحال حضرات محترم، مرزائی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. جن لوگوں کو خدا نہ خواستہ اگر یہ غلط فہمی ہو کہ مرزائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے یعنی میٹھے بولنے والے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں. مرزائی صرف مجبوری کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ میٹھا بولتے ہیں. ان کی آپ نے حقیقت کو دیکھنا تو ایسی جگہ پر دیکھیں جہاں پر یہ اکثریت میں ہو. تو آپ کو چنام نگر میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یا وہ مسلمان جو سابق قادیانی ہوں، جب وہ مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ مرزائی کیا کرتے ہیں؟ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے، شہید کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. ہمارے پاس کتنے واقعات ایسے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان سٹوریز کو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کے سن سکتے ہیں. وہاں پر خواتین کی ایسی سٹوریز ہیں، مردوں کی ایسی آپ کو سٹوریز مل جائیں گی کہ جس کے اندر قادیانیوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا.
اب آ جائیے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے قادیانیوں کے اوپر ہی؟ تو یہ آپ کے سامنے کفر کی 3 قسمیں لکھی ہیں بڑی بڑی۔ نمبر 1 کافر مطلق، جس کو عام کافر، کھلا کافر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مرتد کافر، اور تیسرا ہے زندیق کافر۔ یہ 3 طرح کے کافر ہوتے ہیں۔ مطلق کافر کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی نسبت اسلام کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کی جانب کر لیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوتا ہے، ان کو نہیں مانتا، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو یا دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب۔ مرتد وہ کافر ہوتا ہے جو اسلام سے پھر جائے، پہلے مسلمان ہو اور بعد میں اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور زندیق اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کرے لیکن عقائد کفریہ رکھے، قرآن و حدیث اور نصوص کے اندر وہ تعریف کرے، یعنی وہ اسلام کو کفر کہتا ہے اور اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے، اس کے اندر غلط تعویلات کرتا ہے، تحریفات کرتا ہے، یہ زندیق ہے کافر۔ اب ان تینوں کے حکم اسلامی حکومت میں جدا جدا ہے۔ پہلا جو کافر، اس کے لیے 3 حکم ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، مسلمان ہو جائے تو یہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار کی حفاظت حکومت اسلامیہ کرے گی۔ اگر مسلمان نہیں ہوتا تو دوسرے نمبر پر جزیہ دے، ٹیکس ادا کرے، ٹیکس ادا کرتا ہے، ذمہ بن کر کے رہتا ہے، تو پھر بھی اس کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت۔ یہ اسلام کے اندر وسعت ہے کہ ہر بندے کو اس کی اجازت ہے۔ ہاں، پرچار نہیں کر سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کو بھی اس کے ساتھ ضرورت کے تعلقات، ضرورت، اس کو یاد رکھیے گا، ضرورت کے تعلقات، محبت، مودت، دوستانے، یارانے، رشتے ناتے، یہ نہیں کیے جا سکتے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ لین دین کرنے کی گنجائش ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر یہ جزیہ نہیں دیتا تو پھر تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، اس صورت میں یہ باغی سمجھا جائے گا۔ مرتد کے لیے 2 حکم ہیں کہ نمبر 1، اس کو 3 دن کے لیے قید رکھا جائے گا، اس کے اعتراضات، سوالات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر ہو جائیں تو ٹھیک، نہ ہو تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور زندیق، اس کے لیے صرف 1 حکم ہے کہ اگر اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے زندگی کا پتہ چل گیا، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، قاضی اس کے قتل کا حکم دے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین تعلقات رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قادیانی ان کافروں میں سے کون سے کافر ہوئے؟ 3 نمبر، 2 نمبر بھی نہیں، 3 نمبر کافر ہیں قادیانی۔ اس 2 نمبری تو ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن کفر کے اندر بھی 3 نمبر پر ہیں قادیانی، اس سے بھی ایک قدم آگے۔ تو بہرحال یہ قادیانی کا حکم آ گیا، اب یہ کون کرے گا؟ یعنی حکم تو ان کا یہی ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی۔ کہ دیکھیے، حدود و قصاص، تعزیرات، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، عوام الناس کا کام نہیں۔ جیسے چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، یہ حکومت کاٹتی ہے۔ شادی شدہ آدمی زنا کرے خدا نہ خواستہ تو اس کی سزا ہے سنسار کرنا، رجم کرنا۔ کوئی بندہ قتل کرے تو اس کی سزا قصاص، لیکن یہ سارے کام حکومت کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر قادیانی ہے، یہ ہے تو ان کا حکم یہی جو بیان کر دیا گیا، لیکن یہ مسلمان نہیں کرے گا، عام لوگ نہیں کریں گے، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہمارے اختیار میں ہے کہ قادیانی کے ساتھ نشست و برخاست ختم کر دی جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے الگ ہو جائے، ان سے تعلقات کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی ہمارے تعلقات یہ قادیانیوں کو تقویت دیتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر، پاکستان کی مردم شماری کے مطابق 4.25 لاکھ ہیں قادیانی، اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ۔ ان 22 کروڑ میں سے 2 کروڑ اقلیت نکال دیں، کافروں کو نکال دیں، 20 کروڑ مسلمان، تو ان 4.25 لاکھ قادیانی کو پالا کس نے؟ اول تو قادیانی ہوتے بہت کم ہیں کسی گلی محلے میں، اگر ہوں بھی تو کسی میں 1، کسی میں 2، بہت زیادہ کہیں پر ہو تو وہاں پر 5 گھر ہوتے ہیں، یعنی سینکڑوں گھروں کے اندر 5 گھر۔ اب ہم خود اپنے گریبان کے اندر جھانکیں،
کہ ان 5 گھروں کو کس نے پالا ہے. ان کو سودا صدف کون دے رہا ہے, ان کو دودھ کون دے رہا ہے, ان کو گوشت کون دے رہا ہے, ان کو سبزی کون دے رہا ہے, ان کے بچے کون پڑھا رہا ہے, ان کا علاج کون سا ڈاکٹر کر رہا ہے, ان کے ساتھ کاروبار کون کر رہا ہے, ان کے ساتھ لین دین کون کر رہا ہے, ان کی خوشی غمی کے اندر کون جا رہا ہے, ان کی خوشی غمی کے اپنی خوشی غمی کے اندر ان کو کون بلا رہا ہے. تو میرے دوستو, حضرات محترم, میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, یہ وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں, جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ہیں, یہ ان قادیانی کو پروان چڑھانے والے ہیں. یہ مرزائی نواز ٹولہ ایک وجہ سے مرزائیوں سے زیادہ خطرناک ہے, جو ان قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے, قادیانی کی مصنوعات کو استعمال کر کے ان کو نفع اور پروفٹ دے رہا ہے. یہ قادیانی سے زیادہ بھی ان سے زیادہ خطرناک ہے اس وجہ کے اندر کہ قادیانی کو اگر آج کسی نے شلٹر دیا ہے تو یہ دیوس اور بے غیرت مسلمان ہے جو اپنی جھوٹی زبانوں کے ساتھ سچے نبی کا نام لیتے ہیں, جو غداریاں کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, جو مرزائیوں سے, گستاخوں سے, دشمنوں سے پیار کی پینگیں چڑھا کر کے پھر خواہش یہ کرتے ہیں کہ کل کو حضور ہماری شفاعت کریں گے, جو مرزائیوں کی گندی شیطان پینے کے بعد امیدیں یہ لگا کر کے بیٹھے کہ جام کوثر ہمیں بھی ملے گا. تو میرے دوستو, ہماری غیرت کے خلاف ہے. جو میری ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کرے میں تو اس سے تعلق نہیں رکھتا, جو میرے باپ کا گستاخ ہو میں تو اس سے تعلق نہیں رکھتا, اور جو میرے نبی کو توہین کرنے والا ہو, بکواس کرنے والا ہو, میں اس کے ساتھ کیسے تعلق رکھوں, میں اس کی خوشی غمی کے اندر کیسے جاؤں, میں اس کو اپنا کیسے مان لوں, میں اس کے ساتھ دوستی کیسے رکھ لوں, میں اس کی مصنوعات کو کیسے استعمال کر لوں. اگر آج پاکستان کا ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ میں نے مرزائی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, میں نے مرزائیوں کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا, مرزائی مارنا نہیں پڑے گا, مرزائی خود بخود مر جائے گا, یہ اپنی موت خود مر جائے گا. یا تو مسلمان ہوگا, تحقیق کرے گا, مجبور ہو جائے گا اس بات کے اوپر, یا جہاں سے نکلے وہاں دفع ہو جائیں گے. یہ جن انگریزوں کی پیداوار وہاں دفع ہو, اس پاک دھرتی کو ناپاک مت کرے اپنے گندے وجودوں کے ساتھ. تو آخر کے اندر تقاضا صرف یہ 2 چیزیں کہ جو آپ نے پڑھا سب کا خلاصہ یہ ہے, ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر بٹھائیے, بسائیے, اس کو کاپیوں پر مت لکھیے, اس کو دلوں پر لکھیے کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے, اور قادیانی کی ذات اور مصنوعات کا ہم نے خود بھی بائیک آؤٹ کرنا ہے, دوسرے لوگوں سے بھی کروانا ہے. یہاں بہنیں, بیٹیاں, مائیں سن رہی ہیں تو گھر کا سودا سلب تو خواتین نہیں منگوانا ہوتا ہے, تو بھئی آپ احتجاج کر دیں کہ قادیانی مصنوعات ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی, ہمارے گھروں کے دروازے بند ہیں. ہم آپ کو قادیانی مصنوعات بتا رہے ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ سب کا فتویٰ ہے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی, دعوت اسلامی, تبلیغی جماعت, سب کا فتویٰ کہ مرزائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا, ان کے ساتھ لین دین کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دینے والا گناہ. یہ علماء دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے. یہ تبلیغی جماعت کا مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا, یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا, یہ بریلوی علماء کا فتویٰ, یہ سب بریلوی علماء حضرات, یہ بریلوی حضرات, یہ علماء اہل حدیث ان کا فتویٰ. یہ مرزائیوں کی مصنوعات, شیزان کی تمام مصنوعات, اس کی بوتل, جوس, اچار, چٹنی, مربع, کیچپ, جو کچھ بھی ہے, یہ ٹوسٹ کے نام سے جوس ہے, آل پیور کے نام سے جوس ہے, سپیڈ کے نام سے, یعنی شیزان یہ شیطان نہیں, یہ شیطان ہے, اس کا ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. یہ آل پیور اور یہ ساری اس کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ذائقہ گھی, ذائقہ بناسپتی, پرل بناسپتی, کینولی کوکنگ آئل, راجا سوپ, بیٹا پائپ, یہ پنجاب آئل مل ٹیکسلا, اس کی جتنی مصنوعات ہیں یہ ساری کی ساری قادیانی کی. یہ لکھا ہوا نا اوپر پنجاب آئل مل, یہ الہ, یہ ٹربو پلاسٹک, یہ یونیورسل اور وولٹک سٹیبلائزر, بیٹا پائپ, مطب حمید, شاتاج کی چینی, شاتاج شوگر مل جو ہے یہ قادیانی کی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ہم نے
بائک آؤٹ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.